میری بہویں ڈرامے میں مہک کو اب یہ فبیہہ ہی ٹھیک کرے گی، کیونکہ جب سے مہک کو اختیارات ملے ہیں فبیہہ خود پہ بہت کنٹرول کر رہی ہے۔ جس طرح مہک سب پہ حکم چلاتی ہے، کام بانٹتی ہے اور خود سارا دن صوفے پہ بیٹھ کے بس موبائل یوز کرتی رہتی ہے، فبیہہ ابھی تک مہک کی ہر بات صرف اس لیے مان رہی تھی کہ گھر میں کوئی بدمزگی نہ ہو، لیکن جب مہک کی ماں آتی ہے اور مہک فبیہہ کو ایسے آوازیں دیتی ہے جیسے فبیہہ گھر کی بہو نہیں بلکہ نوکرانی ہے، اور پھر اپنی ماں کے سامنے اپنا رعب اور دبدبا دکھانے کے لیے کہ میں بڑی بہو ہوں تو اس گھر پہ صرف میری حکومت ہے، فبیہہ پہ حکم چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ میری امی کے لیے پانی کا گلاس اور ہم دونوں کے لیے چائے لے آؤ، تو فبیہہ بھی اس وقت تو چپ ہو جاتی ہے، لیکن سیدھی آصف صاحب کے پاس جا کے آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے کہ آپ نے مہک کو اختیارات دے کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ خود تو سارا دن کوئی کام کرتی نہیں، میرے اور ایمان پہ بس حکم چلاتی رہتی ہیں، لیکن ہم گھر کے سکون کے لیے خاموش تھے، لیکن اب جس طرح سے مہک بھابی نے اپنی ماں کے سامنے میری انسلٹ کی ہے، اب میں چپ نہیں رہوں گی اور نہ ہی مہک بھابی کا کوئی حکم مانوں گی۔ تو آصف صاحب بھی اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر کرتے ہوئے مہک کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی کسی دوسرے سے کام نہیں کہے گا، بلکہ سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے اور اپنا کام خود کریں گے۔ فبیہہ تو آصف صاحب کے اس فیصلے پہ بہت خوش ہوتی ہے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد مہک کو تنزیہ دیکھتے ہوئے وہاں سے چل دیتی ہے، جبکہ مہک تو اندر تک جل بھن کے رہ جاتی ہے۔ آصف صاحب کے خیالوں میں عنبر آتی ہے، جیسے عنبر آصف صاحب کو حوصلہ دے رہی ہو کہ مجھے پتا ہے میرے بغیر گھر کا نظام سنبھالنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنی سمجھداری سے سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ جبکہ دوسری طرف مہک سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے میں فبیہہ اور ایمان سے کام نہیں کہہ سکتی، لیکن پھر بھی چونکہ گھر کی تمام گروسری میرے ذمے ہے تو میں ان لوگوں سے گھر کے خرچ کے لیے پیسے تو ضرور مانگوں گی۔ اپنے شوہر سے گھر کا خرچ لینے کے بعد ایمان کے پاس جاتی ہے اور ایمان مہک کے کہے بغیر ہی گھر کا خرچ مہک کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہے، لیکن مہک خوش ہونے کی بجائے جب اتنی موٹی رقم دیکھتی ہے تو دل ہی دل میں حسد محسوس کرتی ہے کہ اگر ایمان گھر کے خرچ کے لیے مجھے اتنے پیسے دے رہی ہے تو پتہ نہیں یہ خود کتنا کماتی ہوگی۔ تو ساتھ لگتے ایمان سے کہتی ہے کہ ایمان تم نے جاب چھوڑنے کے بارے میں پھر کیا فیصلہ کیا؟ جبکہ ایمان کہتی ہے کہ مہک بھابی آخر آپ کو میری جاب سے مسئلہ کیا ہے؟ جس میں مہک کہتی ہے مسئلہ مجھے تمہاری جاب سے نہیں بلکہ تمہارے اور شاہویر کے بگڑتے ہوئے تعلقات سے ہے۔ چونکہ میں اب اس گھر کی بڑی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں آپس کے تعلقات بہتر کرو، جس کے لیے تمہارا جاب چھوڑنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تمہیں شاہویر کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن زاویار کو ایک باپ کی ضرورت بہرحال ہے۔ اب تو ایمان کو شدید غصہ آتا ہے، تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے مہک سے کہتی ہے کہ مہک بھابی، ابو نے آپ کو صرف گھر کی ذمہ داریاں سونپی ہیں، میرے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک شاہویر کی بات ہے تو آپ کو یہ کس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتہ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں، یا پھر میرے بیٹے زاویار کو شاہویر جیسے باپ کی ضرورت ہے؟ میں اپنے بیٹے کو شاہویر کے بغیر ماں اور باپ دونوں بن کے پال سکتی ہوں، تو آج کے بعد مہربانی کر کے آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں تو بہتر ہے۔ مہک کو تو لگتا ہے کہ اب ہر طرف سے بس منہ کی کھانی پڑے گی، کبھی فبیہہ سے بے عزت ہوتی ہے تو کبھی ایمان سے، لیکن پھر بھی اپنی حرکتوں اور چلاکیوں سے باز نہیں آتی۔ اس کے بعد مہک شاہویر سے بات کرے گی اور اسے بھی یہی کہے گی کہ میں چاہتی ہوں گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لیے اب تمہارے اور ایمان کے تعلقات بہتر ہو جانے چاہیے، اور اس کے لیے ایمان کو جاب چھوڑ دینی چاہیے۔ شاہویر جو خود بھی اب یہی چاہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہو جائیں، اسے تو مہک کی بات بہت اچھی لگے گی، بلکہ مہک اسے بہت مخلص لگے گی۔ مہک ساتھ لگتے ہی شاہویر سے کہے گی کہ شاہویر، گھر کے خرچ کے لیے سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے تو تم بھی اگر 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دو تو اس مہینے کا خرچ میں اچھے طریقے سے چلا سکتی ہوں۔ اب شاہویر چونکہ اپنے سارے پیسے آلریڈی اپنے کاروبار پہ انویسٹ کر چکا ہے اور اس وقت اس کے پاس 1 لاکھ روپے جیسی خطیر رقم نہیں ہے، تو وہ اس سلسلے میں ایمان کو کال کرے گا، اور جب ایمان کو پتہ چلے گا کہ شاہویر کو یہ پیسے مہک کو دینے کے لیے چاہیے تو وہ شاہویر کے سامنے تو حامی بھر لیتی ہے کہ میں شام کو آ کے تمہیں پیسے دے دوں گی، لیکن دل میں سوچے گی ضرور
کہ جتنے پیسے میں نے مہک بھابھی کو دیے تھے گھر کا مہینے کا خرچ چلانے کے لیے تو اتنے پیسے ہی کافی تھے، لیکن مہک بھابھی گھر کے ایک ایک فرد سے پیسے لے رہی ہیں۔ اب یہاں پر یقیناً ایمان اس سلسلے میں آصف صاحب سے بات کرے گی اور دیکھتے ہیں کہ آصف صاحب اس کا کیا حل نکالتے ہیں۔ بہرحال فی الحال تو ایمان پہ چونکہ ایک طرف آفس کے کام کا برڈن ہے اور دوسری طرف مہک نے اسے پریشان کر رکھا ہے، جبکہ ایمان کو اپنے نئے پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن سے پہلے تمام کام بھی مکمل کرنا ہے تاکہ اس کی پروموشن ہو سکے۔ تو ایمان جو ان فکروں میں بھی ہے اور پھر اپنی صحت کا، کھانے پینے کا اور نیند کا بھی کوئی خاص خیال نہیں رکھ رہی، جب آفس سے واپس آتی ہے تو اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور لوگ اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ اب ہاسپٹل سے جب شاہویر کو کال آتی ہے اور ایمان کی حالت کا پتہ چلتا ہے تو شاہویر فوراً ہاسپٹل کے لیے بھاگتا ہے۔ گھر میں جب سب کو اس خبر کا پتہ چلے گا تو سبھی بہت پریشان ہوں گے، لیکن یقیناً مہک بہت خوش ہوگی کیونکہ وہ سوچے گی کہ ایسے تو ایمان جاب نہیں چھوڑ رہی تھی، لیکن اب ایکسیڈنٹ کا بہانہ بہت اچھا ہے، اب تو اسے جاب چھوڑنا ہی پڑے گی۔ دوسری طرف سہیل بھائی جس نے آصف صاحب کی دکان خریدی تھی، انہیں وہاں پر کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا تو دکان کو آگے بیچنا چاہتے ہیں۔ جب آصف صاحب سے مل کے اس بارے میں تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دکان سستے میں بھی بیچنے کو تیار ہوں، اور آصف صاحب سے کہتے ہیں ویسے اچھا تو یہی ہے کہ وہ دکان آپ ہی واپس خرید لیں، تو آصف صاحب کہتے ہیں کہ سہیل بھائی آپ کو میرے مالی حالات کا تو بہت اچھے سے پتہ ہے، بھلا میں دکان کیسے خرید سکتا ہوں؟ تو سہیل بھائی ہی آصف صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے تینوں بیٹوں سے بات تو کریں، ماشاءاللہ اب تو آپ کے تینوں بیٹے برسرے روزگار ہیں اور دکان بیچ کے آپ نے انہی کو تو پیسے دیے تھے، اگر وہ چاہیں تو دکان واپس خرید سکتے ہیں۔ آصف صاحب چاہتے تو نہیں تھے، لیکن سہیل بھائی کے کہنے پہ آخر اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کے ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو پہلے تو تینوں ہی پریشان ہوتے ہیں کہ ابو بھلا دکان خریدنا کیسے پاسبل ہے، جس پہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہر چیز ممکن ہے، صرف نیت کی بات ہے، اگر انسان ایک دفعہ نیت کر لے تو اللہ خود ہی اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بہرحال آصف صاحب کو یہی لگے گا کہ میرے بیٹے دکان واپس خریدنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، لیکن ناظرین لگتا یہی ہے کہ تینوں بھائی جب اکیلے میں آپس میں بات کریں گے، جبکہ شاہویر بھی اپنے دونوں بھائیوں سے کہتا ہے کہ اب میں تم دونوں کے ساتھ مل کے ہی کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور فیصلہ کر چکا ہوں کہ زندگی کا ہر فیصلہ آپ لوگوں سے پوچھ کے کروں گا۔ تو ایسے میں ممکن ہے کہ تینوں بھائی یہی فیصلہ کریں کہ اگر ہم واقعی ہی ابو کی دکان واپس خرید کے ابو کو گفٹ کریں تو ایک تو ابو بھی خوش ہو جائیں گے اور پھر ہم تینوں بھائی پہلے کی طرح ابو کے ساتھ ایک جگہ کام بھی کر سکیں گے۔ ادھر ایمان بھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے جلد گھر آ جائے گی اور اسے جب شاہویر، المیر اور آریان کے فیصلے کا پتہ چلے گا اور جب یہ پتہ چلے گا کہ ان تینوں کے پاس ٹوٹل رقم ملا کے بھی دکان کے لیے کم پڑ رہی ہے تو یقیناً ایمان بھی اپنی سیونگز ان کے ساتھ ملائے گی، اور پھر جب یہ سب دکان خرید لیں گے تو آصف صاحب کو اچانک وہاں لے جا کے سرپرائز دیں گے، جس کے بعد آصف صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلکنے لگیں گے اور انہیں یوں محسوس ہوگا کہ آج میری امبر کی روح بھی بہت خوش ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا یہ خوشی کا دن آئے گا یا پھر نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔